اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیہ مبارکہ میں خاص اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے قرآن و سنت پر عمل کر کے اور اپنے گھر والوں کو قرآن و سنت کی راہ پر چلا کر اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اس حوالہ سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کتنے فیصد قرآن و سنت پر چلا رہے ہیں۔ یہود نصارہ مشرکین کفار ہمیشہ سے اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے مختلف سازشیں اور منصوبے کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اس دور کے اندر کفار کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کال پیکج، نیٹ پیکج اور میسج پیکج یہ بہت سستے ہو گئے ہیں، بلکہ فری منٹ بھی بکثرت دیے جاتے ہیں، اور پھر نیٹ کو دیکھ لیں یا دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا اور دیگر ہمارے میڈیا کے ذرائع ہیں ان کو دیکھ لیں تو اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی وہ انتہائی زوروں پر ہے۔ ہم نے اپنی نسل کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت نہیں کی، نگاہوں کی حفاظت کا ذہن نہیں دیا، نہ ہماری اکثریت کا اپنا کوئی ذہن ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنا یہ بھی کوئی شریعت کا حکم ہے اور اس کی بھی کوئی بڑی اہمیت ہے، ادھر ہماری توجہ نہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد نوجوان بچوں اور بچیوں کی وہ ٹی وی دیکھنے میں، نیٹ کے استعمال میں، میسج کے اندر اور کال پیکج لگا کر کال کرنے میں اور اس طرح کے ملتے جلتے کاموں میں زیادہ تر مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ذہنی انتشار، ذہن کے اندر مختلف قسم کے برے خیالات وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب غلط چیزیں دیکھیں گے، غلط باتیں سنیں گے تو وہ خیالات بھی ویسے ہی دل کے اندر ہوں گے۔ ایک تو ان کی تعلیم اور ان کی دیگر جو کاموں کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اس میں کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنا وقت اپنا میڈیا کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا جو جنسی جذبات فحاشی کو دیکھ کر، بے حیائی کو دیکھ کر ابھرتے ہیں تو بعض اوقات وہ بلکہ زیادہ تر وہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کی جائز صورت ان کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اس خواہش کی یا جذبے کی تکمیل کر سکے، تو پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر خرابی بڑھ رہی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہمارے جو دیگر نوجوان بچوں کے علاوہ بھی چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، آپ وہ اکثر دیکھو گے گھر میں بیٹھے ہیں تو ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے خاندانی امور کے حوالے سے بات چیت کرنا اور خاندان کے جو افراد
پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان کی کسی کی تیمارداری کرنی ہے، کسی کی تعزیت کرنی ہے، یا دیگر اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنا اور پھر اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، کھانا پانی سونا جاگنا، ان چیزوں سے لے کر تو بڑی بڑی چیزوں تک ہر حوالے سے رہنمائی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارا وقت وہ سارا ٹی وی میں گزر جاتا ہے اور گھر میں بچوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اسی طرح بچوں کو بھی موقع نہیں ملتا۔ تو اس کا آگے جا کے کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ پھر اپنی اگر صحت کے حوالے سے دیکھیں آپ تو قرآن و سنت تو ہر حوالے سے ہماری تربیت کرتا ہے، اور کھانے پینے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ابن آدم کو اپنی پیٹھ سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے کھانے کے کافی ہیں، اور اگر زیادہ کھانا ہی ہو اور اس کے بغیر تم نہیں رہ سکتے تو پھر اس طرح کر لو کہ بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے باقی رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا چکیں تو 1/3 بھوک باقی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے کی ایک مقررہ حد جو ہے اسے آگے مت بڑھو۔ بے شک جو کھانے پینے کے سلسلے میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہماری جو زیادہ آج کی بیماریاں ہیں آج کل کی، تو وہ کھانے میں بے اعتدالی اور کھانے میں زیادتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نماز پڑھی اور اب ادھر سے کھانسی کے بعد ادھر سے کھانسی کے بعد، اب برشی واردات ہیں 1-2 کو ہو جاتی ہے، لیکن مسلسل اور پھر ایک کثیر تعداد کو اگر یہ کھانسی مسلسل چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی قصور ہے، اور ہم کھانے پینے کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے صحیح راہ کو اختیار نہیں کیا۔ تو اس آپ دیکھیں کہ پوری مسجد میں کیسا ماحول بنتا ہے، اور پھر جس کو خود کھانسی ہے اس کو عبادت میں کیا سرور آئے گا۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، تو ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور پھر آج تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، تو پھر صحت کے حوالے سے ہم نے ترقی کیوں نہیں کی کہ ہم پہلے کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہو جاتے؟ تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، اپنے بچوں کو اس کا ہم نے عادی نہیں بنایا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، چند روزہ زندگی ہے، لمحے کا پتہ نہیں، آنے والے وقت میں ہمیں زندہ کہہ کر پکارا جائے گا یا مرحوم کہہ کر پکارا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اربوں خربوں انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور ہمیں بھی جانا ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جس مال کی خاطر، جس جائیداد کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، راستے میں روک لیتے ہیں اور زبردستی مال چھین لیتے ہیں، سگے بہن بھائی مال کی خاطر پوری زندگی ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، تو یہ مال کیا قبر میں جائے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کو راضی کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، آپ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، پھر آپ دیکھ لینا اگر آپ اللہ کے سپرد کر دو گے، اللہ پہ توکل کر لو گے، تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی زبانی باتیں نہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن ہم اللہ پہ توکل تو کرتے نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کیا آپ کو انصاف مل جاتا ہے؟ کچہری سے انصاف مل جاتا ہے، وکیل آپ کو انصاف دلوا دیتا ہے، جج آپ کو انصاف دے دیتا ہے، کوئی حاکم آفیسر آپ کو انصاف دے دیتا ہے، یہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو انصاف دلوا دیتے ہیں، انصاف تو پھر بھی نہیں ملتا۔ تو پھر کیا فائدہ ہے کہ آپ اس انتقامی کارروائی کے پیچھے پڑیں؟ اب اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، جو زیادتی کر رہا ہے آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اچھے انداز سے سمجھائیں، مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی آسانی کی راہ پیدا کر دے گا، اور انشاءاللہ جس نے زیادتی کی ہے اس کا انجام بھی آپ دنیا میں دیکھ لو گے، اور اخروی انجام تو بہت سخت ہے۔ وہ اللہ سے بالکل بے خوفی پیدا ہو گئی ہے، دنیا کے ڈر ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیے ہیں، دنیا کی خواہشات کا ہمارے اوپر غلبہ ہے۔ ہماری جو دن رات کی محنت ہے وہ اپنی خاص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر تو صرف ضروریات پر ہم اکتفا کریں تو اگر آپ 1/3 بھوک رکھ کے کھانا کھائیں اور آپ سادہ کھانا کھا لیں جو آپ کے لیے صحت کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تو گھر کا پورا خرچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بنتا ہے۔ لیکن پھر زائد جو ہے نا، وہ ہم جو مہمان بھی آگے ہیں تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق مناسب ان کو پیش کریں۔ لیکن ہم اپنی نمود و نمائش کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، خصوصاً شادی کے موقع پہ، دیگر تقریبات کے موقع پہ اور اتنا کھلا خرچ کرتے ہیں ڈیکوریشن پہ، زیب و زینت پہ، یہ بہت زیادہ ہمارا پیسہ وہ فضول ضائع جاتا ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہم اپنے آپ کو پھر اس پیسہ کمانے کے لیے، اتنا پیسہ حاصل کرنے کے لیے پھر دن رات محنت، مشقت، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد کہ زیادہ مال ملے۔ اللہ کے بندو، یہ چند روزہ زندگی ہے، اور زندہ رہنے کے لیے جتنی ہماری ضروریات ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، اور ہم اپنی صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت، مشقت اور پھر اس کے لیے دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، گزشتہ کوتاہیوں کی سچی معافی مانگیں، آئندہ اللہ سے سچا عہد کریں، بقیہ زندگی آپ قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پہ عملی طور پر اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ گھر میں اپنا جو ٹی وی ہے اور گھر میں میڈیا کی کسی بھی چیز کا استعمال ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو درست کروائیں۔ جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور جتنی ضرورت ہے اس کا بالکل جائز استعمال، بس اس حد تک اس کو رکھیں، اور مسلسل اس پہ نگرانی رکھیں کہ جو غلط استعمال ہے، زائد استعمال ہے، اس کو روکیں۔ پھر تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی آپ تربیت کریں، ان کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ مسلسل اگر آپ کوشش کریں گے تو بچہ جو بار بار بات سنتا ہے وہ اس کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ بلکہ بڑے بھی اگر مسلسل کسی ایسی صحبت میں بیٹھتے ہیں جہاں ایک بار کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بے شک وہ بات غلط بھی ہو، غلط بات بھی بار بار دہرائی جائے اور بار بار سننے والا اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو جب آپ درست بات اور سچی بات اور صحیح بات آپ بار بار بچوں کے سامنے کریں گے، بار بار احساس دلائیں گے، تو وہ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو باقاعدہ گھر پہ توجہ دیں، بچیاں ہوں، بچے ہوں، پردے کے حوالے سے، شریعت کے اس حوالے سے دیگر احکام ہیں اس حوالے سے اس پر بھرپور توجہ دیں، میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بھی بھرپور توجہ دیں، اس کی نگرانی کریں، اور بچوں کو نمازی بھی بنائیں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں یا گھر والے آپ کے ہوں، ان کو نمازی بنانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پہ اپنی رحمت نازل کرے جو رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اگر اللہ اس عورت پہ رحمت نازل کرے جو رات کو اٹھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور پھر دونوں اٹھ کر نفل پڑھیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کثرت سے یاد کرنے والوں اور والیوں میں لکھے جائیں گے۔ تو یہاں تو نفل کی بات ہے کہ نفل نماز کے لیے شوہر اٹھا ہے تو بیوی کو جگائے، بیوی اٹھی ہے تو شوہر کو جگائے۔ جب نفل کے لیے جگانے کا حکم ہے تو فرض کا حکم تو اسے بھی زیادہ اہم ہے، اس کی تو اسے بھی زیادہ تاکید ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہ فرض نماز کے لیے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو جب بیوی کو جگانا، اسی طرح جو بچے ہیں ان کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ سورہ لقمان کے 2 اور 3 رکوع میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں کہ اے توحید کا آپ نے درس دیا اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے سمجھایا، اور فکر آخرت آپ نے دلائی، اور پھر نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے، اسراء میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنے کا آپ نے اپنے بیٹے کو حکم فرمایا۔
پھر اخلاقیات سکھائے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا، خندہ پیشانی سے اچھے طریقے سے تو لوگوں سے ملاقات کیا کرو، اور زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلو، اور اپنی چیخ چیخ کے جو ہے نا وہ جس طرح گدھا چیختا ہے اس طرح اپنی آواز کو نہ نکالو، اور پست لہجے میں بات کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بیٹے کو سکھائیں۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت عقائد کے حوالے سے بھی کریں، اور اعمال کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، اور معاملات کے حوالے سے، اور تعلقات کے حوالے سے بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں آپ ذمہ دار ہیں تو آپ اپنے زمین کے معاملات کو آپ ترجیح دیتے ہیں، یا اگر آپ کوئی ملازم ہیں تو اپنے آفس میں آپ بر وقت جاتے ہیں، دکاندار ہیں تو دکان کو آپ پورا ٹائم دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے، گھر والوں کی تربیت کرنا، انہیں نیکی کے راستے پہ چلانا۔ تو اس ذمہ داری کے لیے بھی وقت نکالیں اور اس ذمہ داری کو بھی پورا کریں، ورنہ پھر یہ کہ بعد میں پچھتاوا دنیا میں بھی ہوگا آپ کو اور آخرت میں بھی۔ تو ابھی وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نیکی کے راستے پہ چلایا جائے۔ نیکی کریں، نیکی پھیلائیں، بھلائی کریں، بھلائی پھیلائیں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سمجھائے، نہ مانے تو اللہ کے سپرد کر دیں معاملہ۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے شامل حال رہے گی۔ گھر والے نہیں مان رہے، بچے نہیں مان رہے، آپ وہ بے حوصلہ ہو کے یا پست حوصلہ ہو کر چھوڑ نہ دیں اس کام کو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال رہے، 950 سال۔ تو قرآن میں سورہ ہود میں فرمایا کہ چند لوگ ایمان لائے صرف۔ تو اب 950 سال کتنا لمبا عرصہ ہے، اور آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی طویل عرصہ انہوں نے تبلیغ فرمائی، لیکن پھر بھی چند لوگ صرف ایمان لائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اعلان نبوت کیا تو ہجرت سے پہلے 13 سالہ مکی زندگی میں کتنے لوگ اسلام لے آئے تھے مکے کے؟ کوئی بڑی تعداد اسلام نہیں لائی، کچھ تعداد جو ہے نا اسلام لائی، ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کمزور تھے۔ تو یہ اگر کوشش کرتے ہیں اور فوری کامیابی نہیں ہوتی ہے تو ہم گھبرا کر اور ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی کوئی بات نہیں مانتا، ہماری کوئی بات نہیں مانتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، ان کی بھی سب نے تو بات نہیں مانی، اور اگر آپ کی سب نے نہیں مانی تو آپ یہ کام ہی چھوڑ دیں، اپنے فریضے کو ہی پورا نہ کریں۔ آپ اپنے دنیا کے کام کرتے ہو اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہو، بھی نہیں بھی یہ فصل اچھی نہیں ہوئی تو میں نہیں کرتا، یا دکانداری میں آج بکری اچھی نہیں تو میں نہیں یہ کام کرتا، تو سب اور محنت کرتے ہو نا اس کے لیے۔ تو یہاں بھی مزید آپ کی جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو مزید دور کرنے کی کوشش کریں کہ مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے، میرے علم کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے، شفقت نرمی کے لحاظ سے، دیگر لحاظ سے کسی نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے یہ بات بچے نے قبول نہیں کی یا کسی گھر والے نے قبول نہیں کی، اور کوشش کریں اور تا دم موت آپ نے بس یہی کام کرنا ہے۔ باقی دل بدلنا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا اور مسلسل پہنچانا اور اس میں کوتاہی نہ کرنا، تاکہ اللہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت دے دے گا۔ آپ اپنے فریضوں کو پورا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔